آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت وحشی کے قتل کا حکم جاری فرمایا۔ حضرت وحشی وہ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، بعد میں صحابی بن گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا رو رو کر ہچکیاں بند گئیں جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا، اس بے دردی کے ساتھ شہید کیا، کان ناک نکال دیے، پیٹ چیر دیا، کلیجہ نکال دی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت وحشی کے قتل کا حکم جاری فرمایا۔ تو جب مکہ فتح ہوا تو یہ بھاگ کر طائف چلے گئے۔ جب طائف چلے گئے تو وہاں جا کے کسی نے کہا تو ساری زندگی اسی طرح مارا مارا پھرتا رہے گا، جا کر مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلمہ پڑھ لے، جو جا رہے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف فرما رہے ہیں، تم بھی چلے جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چلا گیا مدینہ منورہ، چھپتا چھپاتا ہے، چھپتے چھپاتے چھپتے چھپاتے، طویل سفر ہے، کیونکہ آرڈر تو ہو چکا تھا، کوئی دیکھ لیتا تو گئے۔ مدینہ منورہ پہنچ گئے اور نقاب ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوئے۔ اچانک جا کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فوراً نقاب ہٹا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونک کر دیکھا تو اس کے بعد حضور نے فرمایا اوحشی انت، تم وحشی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں وحشی ہوں۔ کلمہ پڑھ لیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اب جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تو وحشی نے سوال کیا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اچھا میں نے کلمہ تو پڑھ لیا، میرے پچھلے میری جو زندگی ہے، یہ جو گناہوں کا انبار ہے، اس کا کیا ہوگا؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا اور قتل ناحق کیے، لوگوں کا ناحق قتل کیا، ولا یزنون، اور انہوں نے زنا بھی کیا، تو یہ لوگ وہ ہیں کہ جو گناہگار ہیں، اور اللہ رب العزت نے ایسا کام نہ کرنے والوں کو مومنین میں گنوایا ہے۔ اب میرا کیا بنے گا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، قرآن میں پوری آیت آ رہی ہے۔ اور جو یہ کام تو اس کو ہم بڑا دگنا عذاب کر کے دیں گے قیامت کے دن۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تو نے آگے نہیں پڑھا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر وہ لوگ جس نے توبہ کر لی، وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو ہم جو ہے اس کی گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ حضرت وحشی نے کہا اور اگر میرے سے یہاں پر شرط لگی ہوئی ہے کہ وعمل صالحا، مجھ سے اگر نیک عمل ہی نہیں ہوا تو؟ سمجھے نہیں بات؟ اس آیت میں لکھا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اور اگر میرے سے نیک اعمال ہوئے ہی نہ، میں تو گیا۔ پھر حضور نے دوبارہ آیت پڑھی ایک اور، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالی مغفرت کر دیں گے، شرک کے علاوہ ہر گناہ کی مغفرت کر دیں گے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو وحشی نے کہا اچھا لیکن میری مغفرت نہ ہوئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ نبی فرما دیجئے کہ اے میرے پیارے بندوں، یا عبادی الذین اسرفوا علی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے جو ہے مایوس نہ ہونا۔ خطاب کتنا پیارا ہے، یا عبادی، اے میرے پیارے بندوں، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ہمارا کوئی بچہ، کوئی بھائی، کوئی بہن عین گناہ کی حالت میں، عین نافرمانی کی حالت میں، عین اس حالت میں جب ہماری مرضی کے خلاف کام ہو رہا ہو، کبھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، میں ہوں نا؟ اللہ فرما رہے ہیں
عین اس حالت میں کہ جب کہ بندہ اس گناہ کی زندگی کے اندر زندگی جی رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے اگر تم مغفرت طلب کرو۔ اللہ سے دعا ہے توفیق عمل نصیب فرمائے۔